کہ تعلیم کس انداز سے دینی، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، آپ کے طلباء کی تعداد ہی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ کتابوں کے علاوہ کیا تھا نصاب؟ وہ یہ تھا کہ جب کوئی پڑھنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے جو اسے چیز دی جاتی وہ توبہ تھی، کہ توبہ بڑی ضروری ہوتی. جب بھی کوئی علم ظاہری علم باطنی پڑھنے کے لیے آتا، کیوں؟ سب سن لیجئے جتنے اولیاء کرام کو سنتے ہیں، اصل چیز یہ ہے توبہ کرنا خوش بختی کی علامت ہے. شیطان کو توبہ کا خیال آ جاتا تو لعین کبھی نہ ہوتا، لعنتی نہ ہوتا. اب توبہ ہے کیا؟ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور وعدہ کرنا کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، اسے توبہ کہتے ہیں. توبہ منظور ہو جائے تو یہ یاد رکھنا، توبہ منظور ہو جائے پھر آدمی وہ دوبارہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے. آدم نے توبہ کی، خلافت ملی ان کو. یونس علیہ السلام نے توبہ کی، مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. تو آپ کے یہاں تعلیم شروع کرنے سے پہلے استغفار ہوتا تھا، اس لیے آپ سب لوگ کرا، کم از کم 100 مرتبہ کرا کریں. جس کے جو چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، جو چاہتا ہے میرے پاس اولاد ہو جائے، جو چاہتا ہے میری عزت ہو سے، تو استغفار. میں جو کرتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، میں یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہوں. آؤ ابو مدین مغربی کا ذکر سننے والا، ہم بھی توبہ کریں، ہم بھی توبہ کریں. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اور ایک بات یاد کرو، مت پریشان ہو پچھلی زندگی کیا گزری. جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے جرم کیے، چھوڑ دے، اب بارگاہ میں جھک جا. اللہ کی رحمت کو دیکھ، آج بھی وہ تمہیں آوازیں دے رہا ہے. تیرے من میں خیال آ جانا کہ میں نے جرم کیے ہیں، آدھی توبہ تو یہی ہے بس. اب آگے بڑھ، پچھلی زندگی کو ختم کر، ولیوں کی صف میں شامل ہو جا. میں کتنا خوش ہوتا ہوں جب لوگوں کے بیان آتے ہیں لکھے ہوئے کہ ہماری زندگی چینج ہو گئی، ہم ولیوں کو سنتے ہیں، اب میرے دل میں محبت پیدا ہوئی. اور ایک صاحب کا تو میں نام نہیں لیتا، ایک صاحب کا تو یہ آیا کہ میں ان کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اب میری لائف چینج ہوا، مجھے ایک تبدیلی سی محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر. بس یہی ہم چاہتے ہیں، یہی میرا مقصد ہے، اور یہی میری بخشش کا ذریعہ ہے. یہ کوئی ہمارا کوئی پیشہ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے. یہ تو سب سے پہلے توبہ. اور ایک بات یاد رکھیے لسنر جتنے ہو، 7 سمندروں کا پانی بھی میری دوزخ کی آگ کو بجھا نہیں سکتا. صرف میرا ایک آنسو، آپ کا ایک آنسو یہ بجھا دے گا. اور جتنے لڑکے سن رہے ہو میری بات، تمہارا نکلا ہوا آنسو جب تم روتے ہو، رب تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ جوان رویا میری یاد میں. تو ابو مدین مغربی توبہ کیوں کرواتے تھے؟ کہ جب توبہ قبول ہو جائے تو یہ جو دل ہے نا، یہ آئینہ بن جاتا ہے، آئینے کی طرح چمک جاتا ہے، پھر انسان کو ہر برائی کا احساس ہوتا ہے اور زہد آسان ہو جاتا ہے. تو توبہ جب ہو جاتی تھی پھر دوسرا سبق ہوتا تھا اس کے لیے زہد. توبہ کے بعد آپ مرید و طالب کو زہد کا سبق دیتے کہ عبادت صرف فرائض کا نام نہیں ہے، اس کے آگے بھی ہے، نوافل ہیں. پھر ہر لمحہ، ہر آن یا اللہ یا رحمان، ہر سانس، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر معاملہ، اس کے اندر اطاعت الہی چاہیے، اور اسی کا نام زہد و تقویٰ ہے. اور زہد اس وقت کامل ہو جاتا ہے جب آپ کے نزدیک ساری دنیا کی دولت، دنیا کی ہر شے ایک مکھی کے پر کے برابر ہو جائے، تب زہد مکمل ہوگا. اور واقعی ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ساری دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، دولت کی حیثیت کچھ نہیں تھی. آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، آپ جب بازار جاتے یا کہیں جاتے تو کچھ لوگ آپ کو چیزیں دیتے، آپ رستے میں تقسیم کرتے آتے. اور ایک دور تھا آپ کا کہ اس دور کے اندر آپ نے ایک پہاڑی کے اوپر کچھ جبل کواکب آپ چلا کاٹ رہے تھے. تو جب کبھی آپ کا بازار جانا ہوتا تو لوگ کو چیز دیتے، آپ اسی وقت تقسیم کر دیتے، خالی ہو کر پھر آتے. تو وہاں آپ کو ایک ہرنی آ کر دودھ پلا جاتی تھی، باہر سے کچھ نہیں لیتے تھے. وہ ہرنی دودھ پلا جاتی، آپ کے قریب آتی اور چلی جاتی، اور عبادت میں مصروف رہتے. واپس آئے تو ہرنی آئی لیکن قریب نہیں آ رہی. آپ نے بڑی کوشش کی اس کو پکڑنے کی مگر قریب نہیں آئی. آپ بڑے پریشان ہوئے، چکر کیا ہے، یہ میرے قریب کیوں نہیں آ رہی؟ تو خیال آیا کہ کوئی دنیا کی کوئی چیز میرے پاس ہے. تو چیک کیا تو 1 درہم وہ سکہ وہ پاس تھا، فوراً نکال کے پھینک دیا. اب وہ قریب آ گئی. تو
زہد یہ ہے کہ پوری دنیا کی حیثیت تمہاری نظر کے سامنے ایک کچھ بھی نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، اس کو استعمال کرو دین کے لیے، دنیا کو۔ اب یہاں میں ذرا ایک بات عرض کرتا جاؤں، کچھ لوگ یہ سوال کریں گے یار یہ آپ لوگ کہتے ہو کہ بزرگ کو ہرنی دودھ پلا گئی، فلاں دودھ پلا گیا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی دیکھو، وائٹ ٹیلز ہرن ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دودھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ڈراپس جو ہے نا وہ زمین پر گرتے ہیں، اتنا دودھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی جو بھی دودھ کی اقسام ہیں، جتنے بھی، میں نام نہیں لوں گا، آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے، دودھ کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں سب سے زیادہ فیٹ پتہ ہے آپ کو کس کے اندر ہوتی ہے؟ یہ اسی وائٹ ٹیلز ہرن کے دودھ میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ ویل مچھلی کے اندر ہوتی ہے۔ ویل مچھلی کے اندر 34.8% ہوتی ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہرنی کے دودھ کے اندر 19.7% اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو نیوزی لینڈ اس وقت واحد ملک ہے کہ جو ہرنی کا دودھ جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر، اس کے دودھ کی چیز مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہے، لیکن یہ مہنگی بہت پڑتی ہے۔ $100 کا 1 لیٹر دودھ جو ہے وہ ہرن کا بازار میں منڈی میں بکتا ہے۔ تو بات کو سمجھ میں، یہ میں آپ کو جدید ریسرچ دے رہا ہوں تاکہ میرے ولیوں پر آپ اعتراض نہیں کرو۔ تو پہلے توبہ، اس کے بعد زہد، دنیا سے کنارہ کشی اور عبادت کے اندر مصروف ہونا۔ تیسرا سبق جو ہے ابو مدین مغربی کی تعلیم یہ ہے کہ شخصی اجارہ داری ختم کی جائے۔ یہ نہیں کہ عزت نہ کی جائے۔ شخصی اجارہ داری کیا؟ کہ سارے لوگوں کو ایک شخص کی طرف نہیں لانا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لانا ہے۔ تو آپ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ دیکھو جو بھی مستند صوفی تمہیں ملے، جو بھی تجربہ کار پڑھا لکھا عالم ملے، تم اس کے پاس جاؤ، ملاقات کرو، اس کے پاس بیٹھو، اس سے سیکھو۔ یہ ہے چیز اصل، ایک فطری عمل ہے یہ۔ جب انسان کسی جماعت کا رکن بن جاتا ہے تو پھر جھوٹ بھی بولتا ہے۔ میں نے خود مشاہدہ کیا ہو، دیکھا لوگوں کو، جو میں جانتا ہوں تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ۔ کیوں؟ وہ اب ایک جماعت سے وابستہ ہو گیا، اور بعض اوقات وہ قرآن اور حدیث کو بھی چھوڑ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز ختم کی، دیکھا جو مستند صوفی ملتا ہے تمہیں، تم جاؤ اس کے پاس، اس کی خدمت کرو۔ اور خود آپ کا عمل بھی یہی تھا، آپ ہر بزرگ سے ملے آپ۔ اس کے بعد چوتھا احسان، آپ فرمایا کرتے تھے احسان کرو۔ کچھ لفظ ایسے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ احسان بھی ہے، اسی طرح عبادت بھی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اخلاق، احسان، عبادت، ان کے مفہوم ہم نے ایک دو لیے ہیں، لیکن یہ بہت وسیع المعنی الفاظ ہیں۔ احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان کسی بھی عمل کو اور کسی بھی فعل کو یوں ادا کرنا کہ اس میں خوبی اور خوبصورتی اور بھلائی پیدا ہو جائے، اسے احسان کہتے ہیں۔ ان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، پہلے سن لیجیے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز کے اوپر لکھ دیا ہے کہ تم نے ہر چیز میں احسان کرنا ہے۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورہ نحل میں ہے، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ادفع باللتی احسن، جب دفاع کرو تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ وجادلہم باللتی احسن، اور جب جھگڑا کر رہے ہو تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرو گے تو احسان کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا۔ تو تصوف کی اس بنیاد کو قرآن و حدیث میں بارہا بیان کیا گیا ہے، احسان۔ تو احسان کا فائدہ تمہاری ذات کو پہنچے گا۔ اللہ احسان کو پسند کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ تم احسان کرو، دفاع ہو تو احسان کرو، جھگڑا ہو تو احسان کرو، گفتگو ہو اس میں بھی احسان ہو، حتیٰ کہ جب تم کسی دشمن کو قتل کر رہے ہو تو اس میں بھی احسان، حتیٰ کہ جب تم سزا کے طور پر کسی کو قتل کر رہے ہو تو اس میں احسان، حتیٰ کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو گوشت کھانے کے لیے، قربانی کے لیے، تو جانور کو ذبح کرنے میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو اس عمل کے اندر خوبصورتی کو پیدا کرو، یہ ہے احسان۔ تو اس لیے کہا جائے جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے، چھری پہلے سے تیز ہونی چاہیے، جانور کو پانی پلا لینا چاہیے، چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو احسان جو ہے یہ ہمارے ہاں ہر جگہ ہے، اسلام میں ہر جگہ۔ تو ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بنا دیا، دیکھو تمہیں احسان کرنا ہے، ہر عمل کے اندر تمہیں خوبی پیدا کرنی ہے۔
اور اس میں خوبی کیسے پیدا ہوتی ہے وہ کام کرنے جاؤ. لوگوں کے ساتھ جا کے ملو. گوشہ نشینی ہی صرف نہیں, لوگوں سے میل ملاپ بڑھاؤ, ان کے ساتھ ملو, ان کے کام کرو, ان کی خدمت کرو, انہیں دین پھیلاؤ, وہاں پہنچاؤ. اسی لیے آپ عوام میں بڑے مقبول ہوئے. آپ کے شاگردوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی گئی, آپ کے مریدین کی تعداد بڑھتی گئی. حاکم وقت کو پریشانی ہو گئی. علم سے, اخلاق سے, احسان سے, کردار سے لوگوں کو دین کی طرف آپ مسلسل لا رہے ہیں. حشرات الارض نے آپ کا اقرار کیا. محی الدین ابن عربی ایک واقعہ